أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا الملك القدوس السلام
سبحان اللہ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ ہے سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، عظمت والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، جی آج دی ٹرانسمیشن رمضان شادمان دی 18واں روزہ 18ویں ٹرانسمیشن تساں دیکھ رہے ہو K2 TV دے شیشے تو جناب براہ راست لائیو گلاب خان آڈیٹوریم اسلام آباد تو میں ہاں تساں دا میزبان۔ آج اس پروگرام میں تساں نال ہوساں قاضی عارف محمود۔ آج دی یہ ٹرانسمیشن تساں واسطے جناب جن لوکاں نے جنہاں دے تعاون دے نال پیش ہوئی ہے انہاں ساریاں دا میں ذکر کرساں، لیکن اس تو پہلے یہ جڑی خوبصورت تساں نے آواز وچ تلاوت کلام پاک سنی ہے اور اساں پیش کیتا ہے قاری رضوان احمد نعیمی صاحب نے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ رمضان گزر گیا سر؟ جی آدھے سے زیادہ تو گزر چکا ہے۔ 18واں رمضان ہے ابھی، 18واں تو آخری عشرہ 2 دن بعد شروع ہے۔ جی انشاءاللہ اللہ تو یہ تعالیٰ رمضان خیر بھی گیا سر۔ سے۔ جی یہ بھی گیا، اسی طرح زندگی بڑی گزر جانے۔ سعادت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان نصیب ہوتا ہے۔ جی بالکل سر، اسی طرح ہی ہے یہ، مطلب خوش قسمتی ہوتی ہے انسان کی، صحیح، کیونکہ اس میں ہر طرح کی کچھ روحانی چیزیں بھی ملتی ہیں اور اندر سے جسمانی طور پہ بھی ہم کافی مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم کافی چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو عام دنوں میں ہم کھاتے رہتے ہیں، تو کافی قدرتی طور پہ ہماری جو ہے وہ پرہیز بھی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہی، مطلب سائنس میں بھی یہی بات ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہے، بیچ میں ڈائٹ ہوتی رہنی چاہیے۔ اور یہ ایک خوبصورت سا گفٹ جو ہے وہ نیلسن والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ جائے گا۔ نیلسن پینٹ کہتے ہیں رنگ بھر دے زندگی میں، جی نیلسن پینٹ کی طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ملاقات رہے گی انشاءاللہ، کل بھی آپ سے رہے گی، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ٹرانسمیشن، آج کا جو دن ہوتا ہے، اتوار والا جو دن ہوتا ہے، اتوار والا جو دیہاڑا ہوتا ہے، وہ جناب ہمارا ہوتا ہے پردیسیوں کے نام پہ، جو مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر ہیں، اور پردیسی جو ہیں نا جی، رمضان شادمان پردیسیاں دے نال، پردیسیوں کے سنگ یہ رہتا ہے۔ میری اس ٹرانسمیشن، یہ جو ہماری یہ ٹرانسمیشن ہے، یہ تقریباً 6 پونے 6 بجے ختم ہوگی، تو 6:10 پہ 6:15 بجے جو ہے
وہ آپ دیکھیں گے دبئی سے ٹرانسمیشن ہوگی رمضان شادمان پردیسیاں دے سنگ. تو آج کی ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ ہم ریجنل اپنی علاقائی زبان میں رکھتے ہیں, ہندکو بچ پٹھواری بچ کشمیری بچ نا اس حساب نہ رکھنے. تو یہ جس ٹائم اساں دی ٹرانسمیشن ادھروں مکسی نا تے مسے مکنے ہی جڑی ہے نا اگو 6-10 ہوتے تساں دیکھ سو دبئی تے یاسر صدیقی صاحب ایک بہترین دبئی سینٹر K2 TV دا تساں اس تے بہترین جڑا ہے ایک ٹرانسمیشن کہن کے آسی اور وہ پچھلے 3 ہفتے ہیں تو تساں پہ دیکھتے بھی ہو. تے جناب آج دی اس ٹرانسمیشن دے بچ اساں نال جنہاں دا تعاون ہے میں جلدی دس چھوڑا جناب تاکہ کسی قسم دی مبالغہ آرائی نہ رہے. آج دا تعاون اساں دے نال جناب کشمیر وادی بناسپتی اور انہاں دے جڑے پوائنٹرز ہیں انہاں دے جڑا آکھنا ہے وہ جس ٹائم میں باورچی خانے والی سائڈ در جلساں تے پھر جناب وہ تساں ادھر جڑے اج اساں دے شیف ہون وہ تساں دسن بینک آف خیبر جناب انہاں دا آکھنا ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے ماسٹر کارڈ تے ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز ہیں جڑے جنہاں دے کول کلاسک گولڈ اینڈ پلاٹینیم کارڈز ہیں وہ اکراس مطلب ٹاپ دے جڑے فیشن دیاں دکاناں ادھروں بھی جناب 50% ڈسکاؤنٹ ہوتے وہ ایک کارڈ یوز کر سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ ہے انہاں اور اچھے جڑے ریسٹورنٹس ہیں انہاں دے وچ بھی جناب وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. تے بینک آف خیبر یہ نہ صرف تساں دا ہے بلکہ اساں ساریاں دا ہے. پھر اس تو بعد جناب اساں دے نال بیبی پروڈکٹس دے حوالے دے نال جڑی کمپنی ہے وہ نیکسٹ زون ہے جی. نیکسٹ زون دا آکھنا ہے کہ یارا جڑے بیبی بچے جس ٹائم پیدا ہوندے انہاں آئل دی بھی ضرورت ہوندی شیمپو دی بھی ضرورت ہوندی سافٹنس واسطے پھر پیمپرز بھی ہوندے کافی ساریاں چیزاں ہوندیاں تے بیبی پروڈکٹس جڑے اے نیکسٹ آن والے جڑے اے بناندے انہاں دا آکھنا ہے کہ تسی ایک دفعہ اے لازمی استعمال کرو. پھر جناب ٹاپس فوڈ اینڈ بیوریجز والے دا تعاون ہے اساں نال اور فوجی سپریم کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی ہر گھر ہوگا سپریم انہاں دا بھی اساں دے نال تعاون ہے جناب. اور اس طرح نال جناب اساں دے کول رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری ہو یا افطار ہر لمحے بنائے خاص اسلام آباد چائے. اسلام آباد چائے والوں کا آخنا ہے کہ چاہت سے بھری چائے ہے جناب پاکستان کی سب سے بہترین چائے مضبوط رنگ لذیذ ذائقہ ہر کپ میں بھروسہ. اس رمضان اپنے گھر لے آئیں اسلام آباد ٹی جیسے بھروسے دی گل آ جو لینا وہ چائے ایک باری پیو صحیح لازمی. اور جناب اس کے بعد جناب ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈور والے ہیں. ایڈور کی جو کاسمیٹکس کی پروڈکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں انتا جمیلہ یعنی تو ہے حسین. تو ایڈور جو ہے وہ جناب یہ بھی کہتے ہیں کہ ماسٹر آف ہیئر کلرز ہیں اور کہتے ہیں کہ یو آر بیوٹیفل. تو یہ ایڈور آپ کو بناتا بھی ہے اگر آپ نہیں بھی ہیں اگر آپ کو اپنے پہ شک ہے تو ایڈور کی پروڈکٹ ایک دفعہ آپ لازمی یوز کریں. اور گفٹ کرٹیسی میں ہمارے ساتھ جناب پانڈا کیمیکلز جو ہیں صحت اور صفائی ساتھ ان کی طرف سے واشنگ مشین ہے LED TV ہے اور ڈنر سیٹ ہے. ایڈور کاسمیٹکس کی طرف سے بھی ہمارے ساتھ ان کی کافی ساری پروڈکٹس پڑے ہوئے ہیں. اور جناب روح افزا ان کی طرف سے بھی گفٹ کرٹیسی ان کی بھی گفٹ پیکس ہیں. اور اسلام آباد ٹی چاہت سے بری چائے ان کی بھی گفٹ ہیمپرز ہیں جناب. اور پھر طفل بیبی ڈائپر جناب ان کی طرف سے 3 بڑے گفٹ ہیں اور اس میں ایک بائک ہے اور جناب اس کے علاوہ 3 بڑے گفٹ ہیمپرز یہ ڈیلی کے حساب سے نکالتے ہیں. یہ جو موٹر سائیکل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ طفل ڈائپر والوں کی طرف سے ہے. طفل بیبی ڈائپرز کا یہ موٹر سائیکل کھڑا ہے. یہ قرآن اندازی میں نکلے گا آپ دیکھیں کہ کس کی نصیب میں آتا ہے. نیلسن پینٹ والوں کا بھی تعاون ہے. وہ کہتے ہیں رنگ زندگی کا ڈنر سیٹ ہے اور واشنگ مشین ہے. اور یہ جو پانڈا کی پروڈکٹس ہیں جناب آپ کا پانڈا کیمیکل جو ہے وہ صحت اور صفائی ساتھ ان کی طرف سے بھی واشنگ مشین ہے. خواتین و حضرات ہون دیاں تے گلاں اس بارے گلاں زیادہ تاں ہو جلدی ہیں نا جی اے اساں اے جڑے ایمن اساں دے مارکیٹنگ والے وہ آختے ہیں کہ تساں جنہاں دا تعاون ہوندا ہے انہاں دے پوائنٹر لازمی بولیا کرو. یہ بولنے لازمی ہوندے ہیں. برچی خانے والے پاسے در جلساں تھوڑا جہا ہن وقفے دا ٹائم آ گیا ہے. وہ آختے ہیں جی وقفہ تساں کرو تو اس تو بعد جڑا ہے اساں جلساں اور اساں کول اج بھی وہی بندہ اپنی آب و تاب دے نال موجود ہے. بس بریک تو بعد واپس آساں
ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਖਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਭ ਬ੍ਰੇਕ। रमज़ान शादमान का 18वां रोज़ा है जनाब, और पता ही नहीं चला रोज़े इस दफ़ा किस तरीके नाल एकदम जल्दी नाल जड़े गुजर गए। हर दफ़ा गुजर जुलते हैं असी भुल जुलने आ, लेकिन मज़े की गल ये कि इस दफ़ा ये जड़ा फरवरी का महीना असा इस मुझ कुछ देखा असा ने, मुझ सारिया गल्लां असा ने देख के दियां। इस जड़ा असा ने वो लड़ाई भी देख के दी, इस असा ने वर्ल्ड कप भी देख के दा, इस असा ने काफ़ी सारिया चीज़ां जम हो गई असियां ते 28 दिहाड़ां दा महीना असा और सारा कुछ इस अलग उला हो गया। तुसां ने के देखे लाजमी लाइव कॉल करके दसियो। बरचीखाने वाले पासे दर जुलसा क्योंकि असां कोल कश्मीर वादी बनस्पति वालों का बड़ा ज़बरदस्त आवन है, और उधर जनाब असां दे सारियां दे प्यारे जड़े वो शेफ जकी मौजूद हैं और अपनी आबोताब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है सुनी? जकी ठीक हो तुसा? अल्लाह करम। रोज़े क्या गुजर तुसाने? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आज तुसा काला पाया है, मैं थोड़ा जा नीला पाया है। मैं ता पाया, मैं आज मैं क्या काजी साहब को मैचिंग कर ली तो क्रॉस मैचिंग हो जाए अच्छी गल। मैं भी आज काला ही पाया हां, काला ते बड़ा सोबर रंग है ना जी। नहीं माशा तो ये जड़ा कलर पाया माशाल्लाह कोई बड़ा डिफरेंट कलर लग रहा है माशाल्लाह, बड़ा सोहना लग रहा है माशाल्लाह। तू यार मेहरबानी है, माशाल्लाह कोट पाया था माशाल्लाह और भी अच्छा लग रहा है तुसी। बड़ी मेहरबानी। ते सुनाओ आज के पकासो ते असां दे जड़े नाजरीन हुन देखने वाले उन्हां भी दसो। बिल्कुल आज मैं स्पेशली आज कश्मीर बनस्पति तावन नाल आज मैं कुकिंग करता, मेरी कोशिश है कि जी डिश बनावा सोहनी बनावा। आज काजी साहब मैं डिश बना रहा है बेहतरीन, एक ना सिर्फ कश्मीर बनस्पति कहना है, एक कोलेस्ट्रॉल तो पाक ऑयल है, इसे विटामिन ए विटामिन सी विटामिन डी तो बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जी तुम कुकिंग करो जो खाना खाना पकाओ तुम कश्मीर बनस्पति कुकिंग ऑयल इन्होंने नाले काजी साहब इन्होंने एक नई वादिये कश्मीर इन्होंने एक नई पैकिंग है, ये भी तुम लाजमी इसे तुम सेहत इंटेप तुम पराठे पका सकते हो। इन्होंने घ्यो है वो स्पेशली ना सिर्फ इसकी इसी स्पेशल तो सहरी होवे या अफतारी होवे, इस तो बगैर तो कुकिंग बिल्कुल अनकंप्लीट है कश्मीर बनस्पति। तो कोशिश करो जल्दी तुम कुकिंग करो कश्मीर बनस्पति तावन ना करो, ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ना पाक ऑयल है। आज सब काजी साहब इस तरफ तुम तक सकते हो कि टॉप्स जरा स्पेशली मैंगो ऑरेंज जरा जूस है, इससे तुम लाजमी जिस टाइम तुम रोज़ा खोलो रोज़ा खोलने टाइम तुम इसकी जूस तुम लाजमी तुसी इस्तेमाल ना से तुसी पी सकते हो, और इसका बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक है। और स्पेशली तुसी ए तक सकते हो ये नई पैकिंग है मैंगो ऑरेंज जूस टॉप सालन दा। दसो ना एक बार फिर दसो कैमरा नेड़े आया मैंगो ऑरेंज जूस टॉप सालन दा। ये तुसी स्पेशल ना सिर्फ बच्चे बूढ़े जवान अस मावां भैणां वो बहुत ज़्यादा लाइक कर दियां। अफतारी टाइम तुसी लाजमी इसका इस्तेमाल करो। उस तो इलावा स्पेशली टॉप सालन दा वेनिगर हो गया, और उस तो बाद जैम हो गया, ग्रीन चिली हो गई, इमली जिंजर सॉस हो गया इसका ये स्पेशल ना सकते तुसी। असी काजी साहब पता है कि असी दस्तरखान लगे होता ना उस टाइम कहते हैं बच्चे आखते केचप चाहिए, इधर फलानी चिली सॉस चाहिए, इमली गार्लिक चिली सॉस चाहिए, तो उस टाइम पकौड़े समोसे ना चाट नाल बड़ा मज़ा आता है। तो तुसी कोशिश करो टॉप सालन तुसी इमली जिंजर सॉस इस्तेमाल करो, स्पेशली ग्रीन चिली ये सॉस इस्तेमाल करो। जिस टाइम सर्दी टाइम हो जैसे बच्चे जिस टाइम मावा सो जाती है काम शाम जिस टाइम ना अब सहरी करके नमाज शमा पढ़ के कुरान पढ़ के उस तो बाद अक्सर बच्चे स्कूल जाते टाइम घट होता है उन्होंने वास्ते स्पेशली जैम तो डबोटी ला के बंदा खा सकता है। तो आज काजी साहब अपनी रेसिपी तरफ दा फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करता इसी जड़े आज मैं कढ़ाई बना रहे हैं अचारी चिकन कढ़ाई अचारी चिकन कढ़ाई ये बहुत ज़बरदस्त एक यूनिक स्टाइल है। मेरी कोशिश है कि रोज़ाना जिस टाइम काजी साहब मैं शो करा थोड़े वास्ते नई नई रेसिपी इंट्रोड्यूस करा, नए नए खाने और नए जदीद तरीके यूनिक स्टाइल नाल। तो मेरी कोशिश है कि फर्स्ट ऑफ ऑल काजी साहब मैं स्टार्ट करता इसी जड़े मसाले इस्तेमाल होने वो इंट्रोड्यूस करता इस वास्ते स्पेशली मैं चम्मच चाह करना ताकि पता भी लगे नाज़रीन कि केड़े केड़े मसाले में किस तरीके से पासा। सही 1 किलो सानू चिकन का गोश्त चाहिए स्पेशली, उस तो बाद हाफ टी स्पून क्रश चिली और 50 ग्राम स्पेशली सानू अचार मिक्स वो असी चाह कहने हसबे जायका नमक चाहिए, मतलब लूण हसबे जायका लूण असा जरूरत है। टेस्ट बढ़ाने वास्ते स्पेशली हाफ टी स्पून चिकन पाउडर चाहिए, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ये चाहिए, हाफ टी स्पून स्पेशली इटालियन स्टाइल ये बनसी अचारी चिकन कढ़ाई ये तुसी बना सकते हो। हाफ ओरेगानो और स्पेशली ये असन दे जड़े परदेसी भरान उन्हां वास्ते भी रेसिपी है ना। बिल्कुल काजी साहब ऐसा नहीं ये स्पेशली मैं एकदम काजी साहब मैं कहना असल जिन्होंने एकदम हमेशा मेरी कोशिश है जिन्होंने हुन टीवी ऑन की है जल्दी जब भी
ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਦਾ جی جی اسی جی کڑے مسالے پیندے ہیں وہ دوبارہ میں دسنا اس واسطے کرش چلی چاہیے آدھا چمچ اور اس تو بعد آدھا چمچ اسانو اسپیشلی اوریگانو یہ چاہیے یہ دس اورگانو آخدے کس ہیں ان کو بیسکلی ایک اوریگانو ایک ہرب ہونا اٹالین یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فلیور واسطے بالکل ٹیسٹ چینج کر واسطے پہلے میں آکھیا کہ آج میں یہ ریسپی بنا سا وہ یونیک سٹائل ہی بنتی ہے اچاری کڑھائی ہر بندہ بناتا ہے جس سٹائل میں بنا سا اور ڈیفرنٹ سٹائل ہے اسی مسالے پہنے اس کی وجہ ہے کہ اس کا ڈیفرنٹ سٹائل ہے اس کا ذائقہ ڈیفرنٹ سی اس کے بعد آدھا چمچ اسانو چکن پاؤڈر چاہیے اسپیشلی اس کے بعد حسب ذائقہ لون مطلب نمک یہ ایسا ضرورت ہے اس کے بعد 50 گرام اسپیشلی مکس اچار ایسا چاہیے اچار دسو ذرا نیڑے کر کے دسو کیا جا اچار کھاجی صاحب پتہ کہ اچار جب نہ کہنے نا مجھے ویسے پانی آ جلتا ہے اچھا 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 تک سکتے ہو ماشاءاللہ ایک بڑا فلیور اچار ہے یہ بڑا اسپیشلی بہت یونیک اس کے بعد مکس اچار چاہیے 50 گرام آدھا چمچ اسانا اسپیشلی اسانا دھنیا پاؤڈر یہ چاہیے دھنیا پاؤڈر جی ہاں اور 1 کلو اسانو مکس چکن گوشت مطلب یہ چاہیے اور تسی ہمیشہ قاضی صاحب اس تو بغیر ایک کوکنگ انکمپلیٹ ہے وہ ہے کشمیر بناسپتی کوکنگ آئل تسی جڑی کوکنگ کرو اس تو بغیر اے دو مطلب آدھا کپ کشمیر کوکنگ آئل یہ اساں لوڑ ہے یہ سی پیسی اس تو بغیر اے کوکنگ انکمپلیٹ ہے تسی کوشش کرو روزے پانے روزے واسطے کچھ کوئی شے بناندے ہو اساں جڑے پردیسی بھرا اساں جو باہر پاکستان تو باہر تکتے ہیں انہاں واسطے بھی تسی اے اسپیشلی اچاری چکن کڑھائی تسی لازمی ٹرائی کرو ہمیشہ قاضی صاحب تو اساں جڑے پردیسی بھرا ہیں تو سانو بہت زیادہ ماشاءاللہ لائک کر دیں بڑے انسٹاگرام پیج ساڑا K2 دا اس تے انسٹاگرام تے بھی آگے بڑے زبردست کمنٹس کر دیں کہ قاضی صاحب ماشاءاللہ وہ جڑی گلاں کر دیں وہ جڑی ریسپی میرے شو کر دیں بڑا لائک کر دیں اس واسطے ایک جان انہوں واسطے بہت شکریہ ساڑے قاضی صاحب تھوڑی اجازت چاہیے اس تو بعد اسے اسپیشلی مین جڑی اسے انگریڈینٹس ہیں اس سے مسالہ کے جا بن سی گریوی واسطے آدھا کلو ٹماٹر چاہیے بالکل چاہ کے دس سکتے ہیں دور کر دینا آدھا کلو ٹماٹر چاہیے 1 کلو پیاز چاہیے اور گارنش واسطے دھنیا ہری مرچ دا ٹیسٹ آدھا چمچ ادرک آدھا چمچ لہسن یہ ایسا لوڑ ہے اسپیشلی جو آکھا نے ادرک یہ اصلا دا لہج ہے ادرک لہسن بالکل بالکل لازمی گل ہے اس کے بعد قاضی صاحب میں بالکل اس پہ اپنی ریسپی سٹارٹ کرسا تھوڑی اجازت چاہیے جی ضرور پلیز سب تو پہلے میں چولہوں آگ لاساں آرامے نال تو سن بھی آرامے نال آگ لانی جلد بازی نہیں کریں موسٹلی نا بات ہی نہیں ہاں آگ جس ہم لاؤ بالکل آرامے نال لاؤ تسی جی جی دوئے میں چولہے آن کرنا کیوں ایک پاسے میں مسالہ بنا سا دوئے پاسے میں اسپیشلی اس واسطے میں اس واسطے اچھا پتہ ہے قاضی صاحب ہمیشہ خواتین پانے چھوٹے بزرگاں سے پردیسی بھرا جڑے باہر رہندے جی اسپیشلی جس ہم کوکنگ کرو دستانے بہت ضروری ہے کیوں ہائجین واسطے صفائی نفس ایمان ہے لیکن اساں دے پاسے در تے آتن کہ بیبے دے ہتھے دے وچ لذت ہے نا وہ دستانے نہیں پاندے نہیں لیکن سر بیبے دی گل ہی الگ ہے نا بیبے تے بیبے نا ویسے ہی نارملی میں گل کردا نا اس واسطے صحیح ہے جڑے پردیسی بھرا موسٹلی باہر رہندے ہیں اساں دیکھدے ہیں جڑے سٹوڈنٹس ہیں ڈفرنٹ سٹیز جا اسلام آباد آ کے رہندے ہیں جنہاں کوکنگ آندی انہاں واسطے بہت ضروری ہے دسنا اصل کام دسنا ضروری ہے بالکل بیبے دی گل کرنا بیبے تے بیبے ہے پھر بیبے دا مقابلہ کتے نہیں تے ہن میں سٹارٹ کرسا اس واسطے ایتھے لہسن ادرک میں کہ دے دیں ایسا میں تھوڑا چاپ کر کے پہلے ہی اس میں کٹنگ کرسا دوے پاسے میں تھوڑا سا آگ جڑا فلیم ہے میں بالکل سلو کر دیں مسئلہ کا کیوں کڑھائی بالکل گرم ہو گئی ہے سڑی بالکل ہے سلو کڑھائی بھی کچھ پایا بھی نہیں کہ نہیں میں سوکی کو تاں گرم کی تو ہیٹ دے اچھا اچھا ہیٹ تو بعد میں ٹکنا چاہ کے دیں ٹھیک ہے نا جڑا پانی پیا تو خشک ہو گیا تاکہ نا اچھا اچھا تاکہ وہ جو فلیور ہے وہ جو ٹیسٹ ہے میں ٹکنے پیچھے لا دیتے ہیں اور تساں سامنے کشمیر کوکنگ بناسپتی اے میں بان لگا کہتا کو جی ایس بالکل ایسا ایس طرح باستا کہ نا بالکل آگے نا پراپر تک نظر آ گئے آئل کتنا جا رہا ہے اسی آدھا کپ میں اپنے اندازے نال پا رہا ہوں تو اس میں بھی آپ نے جنا آئل کوشش کرو کہ جس ٹائم کوکنگ کرو تو کشمیر بناسپتی پڑھو کیونکہ اسٹول تو پاک آئل ہے دوے پاسے اس پاسے میں ہوں کڑھائی ساری گرم ہو گئی ہے پانی اس طرح خشک ہو گیا تو تک سکتے ہو بالکل تھوڑا جا زیادہ آئل پاؤ جی تری چنگی لگ دی ہے آدھی کڑھائی سے تری ہوئے بالکل مزہ نہیں آ صحیح گل تھوڑی تو اسے نکالنا بالکل میں ایگری کرتا اس نے خالی کار چھوڑو یہ جڑا میں کہنا مکائی تھا کہ نواں دعا ڈبا نہ دعا میں کھول سکا تھے
اس پاس خالی ہو گیا میں چاہ کے سب پیچھے رکھ دیا ایسے خالی ہو گیا اس واسطے ہوں بنا لی نا ہوں میں کٹنگ کر دے اس دی یہ ادرک میں چھل کے تسی کوشش کرو اس پاسے میں کہنا کہ اے قاضی صاحب میں کہنا اے جڑے مسالے پین نا انہوں جگہ بڑھا کے دوسری سائڈے تاکہ ساڈے میں کٹنگ کر تاکہ نا سارے جڑے ناظرین اصل جڑے اصل تسان قاضی صاحب تسان پیار کر دیں رمضان شادمان شو بڑے شوق نہ تک دیں انہوں نے انہوں واسطے اسپیشلی ایک کٹنگ بہت ضروری کہ کٹنگ انہیں سلائسز لا کے چھیل کے اس واسطے نا کدے قاضی لنگری ڈنڈا نہ ہوئے نا تب بندہ موسٹلی جڑے پردیسی بھرا باہر رہنے تسی ادرک دی کٹنگ کر دی اسے جولین کٹنگ آخ دیں ایسے جولین ایسا جولین میں چوپ کرساں جولین کٹنگ میں تو دسنا کٹنگ کے لیے ہونی میں بالکل جولین پہلے میں جولین کٹنگ کر کے دسنا تساں واسطے سر جی ایسے جیسے ایسا آخر جولین کٹنگ نا یعنی سلائسز بالکل جولین کٹنگ بالکل بس ایسا جولین کٹنگ لوڑ نہیں وہ میں آخری کٹ سا کیونکہ ہم ایسا اس ٹائم مسائل لوڑ ہے کیوں اس پاسے میں پہلے سٹارٹ جیسے کہ اس ٹائم کٹنگ کر کے سب پورا ایسے چوپ کر کے سمیں سمپل طریقے نال یہ ویسے تے لوگ جڑے ادرک دا تے تھومے دا جڑا ہے نا پیسٹ پاندے زیادہ بالکل لیکن میں اسے اچاری کڑھائی بنا رہے ہیں اس میں تسی پیسٹ بھی بنا سکتے ہو لیکن جس ریسپی میں بنانے لگا انہاں واسطے تسی اسے چوپ کر کے پاس ہو گئے ٹھیک ہے تو اسے ضروری ہے نا تسی مرضی تسی چوپ کر کے پا سکتے ہو پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہو صحیح ہے اسی کوئی شک نہیں میں جی تھوم دا ادرک دا خوشبو آنی چاہیے ذائقہ آنا چاہیے ہاں وہ ویسے بھی جڑا ککڑی دے گوشت دا جڑا ہوندی ہے نا وہ سٹنگ جی جڑی ہوندی ہے یار اس دی جڑی اس نے کیا آتے ہیں نواڑ جی ہوندی ہے اس نے ختم کر دی ہے ہاں اسمیل موسٹلی نا بلڈی نا بلڈی اسمیل اس واسطے سب فرائی کر دیں ضروری ایشا بچے تے وہ ادرک تے تھوم جڑا ہے تاں ہی پاندے نا بالکل قاضی صاحب بالکل گل بالکل ایگری کر دیں تو اس نے گل بالکل 100% ٹھیک ہے موسٹلی اصل خواتین آکھ دیں کڑیاں آکھ دیں کہ اسمیل آنے لگی اس واسطے کیا اس واسطے یہ ضروری ہے کہ اس دا تھوم دا ادرک نا یہ میں ادھر ہٹانا نہیں کیونکہ یہ بالکل ادھا گل گیا ہے کہ ہوں آستہ آستہ لیک ہونا شروع ہو جلے کیونکہ آگ لگی دی ہے نا اس پاس ہاں بالکل میں بالکل میں سلو کر دینا آگ بالکل فلیم اس دا بالکل آئل سڑا بالکل ٹمپریچر بالکل نارمل ہو گیا تے زکی اے آختن پہ کہ یارا بریک کنو تو میں ہی آکساں کہ تساں بریک کنو آج کیا جو بریک کن سو تساں بریک کن دیو کہتے دیکھا ہی نہیں اچھا نہیں جی ایسا خواتین آزاد ایسے تھوڑی دیر بریک تو بعد مڑ کے آنے ایسی جی خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان براہ راست K2 ٹی وی کے شیشے پر گلاب خان آڈیٹوریم سے براہ راست اور آج کی ہماری جو ٹرانسمیشن ہے خواتین و حضرات جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا پہلے رمضان سے ہی آج کی ہماری ٹرانسمیشن علاقائی ٹرانسمیشن ہماری جو پردیسی اور مسافر اور جو ملک سے باہر ہمارے پاکستانی بہن بھائی اور فیملیز رہتی ہیں یہ ان کو ڈیڈیکیٹڈ ہے اور اس ٹرانسمیشن کے فوراً بعد آپ کو دبئی سینٹر سے جو ہے وہ پھر اپنی زبان میں ہندکو میں پٹھواری میں وہاں سے ٹرانسمیشن آئے گی آج میرا بھی جو دن ہے وہ علاقائی زبانوں کے حوالے سے ہے تو میں بھی بیچ میں ہند کو بولتا رہوں گا شروع سے بھی بولی ہے لیکن اب چونکہ مہمان آ گئے ہیں کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ بھی اپنی علاقائی زبان میں گفتگو ہو لیکن چونکہ ان کا پیٹرن ایسا سیٹ ہوا ہوگا کہ وہ اپنی جو قومی زبان ہے وہ اس پہ رہیں گے تو ذکی میں تساں والے پاسے دا راواں یا مزمان تے آ گئے اور چنگے پہلے مزمان آ گئے میں کہہ رہا مہمان انٹروڈیوس کروا دو پھر میں تساں والے پاسے ہاں بالکل خواتین و حضرات آدھے جڑے مزمان ہوں جی اس حوالے نال بھی اہمیت عمل ہیں کہ کسی بھی چیز کنٹرول کرنے واسطے تساں جڑا ہے کوئی نہ کوئی ایجا پیرامیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ جس دے نال ایک سسٹم ڈیولپ ہو جلے اور وہ سسٹم اس طریقے نال ڈیولپ ہوئے کہ ہر چیز سسٹم دے تحت چلے نہ کہ کسی انفرادی شخصیت دی وجہ تو چلے سسٹم دے ذریعے جڑیاں چیزاں چل دیاں وہ پھر بہت کرامت بھی رہندیاں تے دیر پا بھی رہندیاں اسلام آباد پاکستان دا دارالخلافہ اور سب تو یعنی اگر پورے دنیا دے بچ بھی اگر اساں دیکھاں تو اسلام آباد جڑا ہے وہ ایک بڑا ہی بہترین ڈیزائن کیتے ہویا شہر ہے اور مہنگا ترین شہر بھی ہے پھر اس حساب دے نال اس شہر دے بچ جڑے بڑیاں ہستیاں آ کے رہندیاں کیونکہ پارلیمنٹ ادھر ہے ایوان صدر ادھر ہے تساں دی
سینٹ ادھر ہے تساں دا قومی اسمبلی ادھر ہے پھر تساں دی صوبائی اسمبلیاں دے مختلف جڑے او ریسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس وہ ادھر بنے دین مہمان خانے ادھر بنے دین پھر ادھر جتنے بھی دنیا تو آئے ہوئے ممالکن انہاں دے سفارت خانے تے کونسلیٹ اور سارا کچھ ادھر موجود ہے. اسلام آباد اگر دیکھا جلے تو پاکستان دا منبع ہے اور اس دے وچ سپریم تو سپریم یعنی بڑے تو بڑا بھی جڑا عہدہ ہے وہ اسلام آباد دے وچ ہے اور اگر چھوٹے تو چھوٹا دیکھو تو وہ بھی ادھر ہے. اسلام آباد کنٹرول کرنا کسی بھی لحاظ دے نال مشکل ترین کام ہے لیکن یہ کام جڑا ہے یہ نہ صرف باحسن طریقے دے نال ہو رہا ہے بلکہ بڑے خوبصورت طریقے نال ہو رہا ہے اور بڑے پڑھے لکھے طریقے دے نال ہو رہا ہے. آج اساں نال میزبان جناب باقی لوگاں جڑا ہے وہ کنٹرول کرنا وہ ایک پھر اسلام آباد جڑی اساں دی پولیس ہے اس دا کام ہے وہ سیٹلمنٹ کرنی کیونکہ وچ تھوڑے جے باقی طرفوں بھی لوگ آ جلدے لیکن ٹریفک کا کنٹرول کرنا اس دے لوازمات دیکھنا اور پھر اتنے بڑے بڑے V8 تے بڑیاں بڑیاں گڈیاں دے وچ جس ٹائم بیٹھے دے آندے نے شہزادے یہ جس ٹائم آ کے کہندے آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کس کے بیٹے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ہم کس کے ہمارے چچا کا نام کیا ہے پھر اس طرح دے لوگاں بھی ڈیل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. خواتین و حضرات اسلام آباد ٹریفک پولیس تے آج بہترین جری نوجوان اور نوجوان خواتین اساں دے نال موجود ہیں اور میں نا سب تو پہلے تے من حاصل چینل جڑا ہے خوش آمدید آکھنا پھر 1 بائی 1 جڑا ہے میں انٹروڈکشن کراساں. سب تو پہلے جناب رانا اشتیاق احمد صاحب جڑے ایجوکیشن ونگ دیکھ دیں انسپیکٹر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر. سر بہت شکریہ آپ کے بلانے کا, تھینک یو ویری مچ. آپ خوش رہیے سر, بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ہی بشرا پروین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. بشرا پروین صاحبہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں یعنی ASI ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی سر اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ ہمارا رمضان مبارک سر. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اور پھر ہمارے ساتھ ایک عروسہ مشی ہیں اور ایک عروسہ ڈرامے میں مشی نے کام کیا اور ایک اوریجنل عروسہ زمان ہمارے ساتھ ہیں, روڈ سیفٹی آفیسر ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہی نام جو ہے میرے والد صاحب نے دیکھ کے رکھا تھا. اچھا یہ ڈرامہ دیکھ کے رکھا بالکل, تھا؟ میں پوچھتی تھی کہ آپ نے یہ نام کس سے دیکھ کے رکھا تو کہتے تھے کہ عروسہ ایک ڈرامے کا نام تھا. اچھا اور بھائی یہ تو زبردست بات ہو گئی. تو مشی یہ تو پھر دیکھ لیں آپ, مطلب عروسہ میں آپ آئیں, آپ انٹروڈیوس ہو گئی لیکن ڈرامے کے نام سے آج ہمارے ساتھ عروسہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو عروسہ آپ پختون بیلٹ سے ہیں؟ بیسیکلی پنجاب. اچھا رائٹ. اور جناب اس کے بعد ہمارے ساتھ ظہیر احمد صاحب جو ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یعنی ASI جسے کہتے ہیں اسلام آباد ٹریفک پولیس میں. السلام علیکم ظہیر صاحب. وعلیکم السلام, رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. اور خواتین و حضرات کیمرے کا رخ تھوڑا سا جب میری ادھر لیفٹ سائڈ پہ آئے گا تو ڈائس پہ آپ کو ایک اور شخصیت نظر آئے گی اور یہ جو شخصیت ہیں یہ سجاد احمد صاحب ہیں, سب انسپیکٹر ہیں. لیکن جو مزے کی بات ہے کہ آپ نیشنل سطح کے جو ہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح کے بہترین نعت خوانوں میں سے ہیں. اسلام آباد ٹریفک پولیس میں بڑے بڑے ہیرے. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. آپ کو رمضان مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو سر. سجاد صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. بیسیکلی سجاد صاحب کہاں سے ہیں آپ؟ سر میں سندھ سے ہوں, میں سندھی میں بات کرتا ہوں. یہاں پہ کوئی اگر سندھی ہوتا تو میں بات کر لیتا. سائیں تمہاں نالو چھا آپ نے پہلے لے لیا. تو سائیں تمام وہ جگہ جو ہے وہ نوشیر و فیروز ہے یا حیدرآباد ہے یا سر لاڑکانہ. اچھا لاڑکانہ پرٹیکولرلی. شاباشی. تو سر آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. کبھی آپ لاڑکانہ آئے, ہماری بہت ساری چیزیں مشہور ہیں ماشاءاللہ. امرود ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں, کھجوریں مشہور ہیں ماشاءاللہ, آم بڑے مشہور ہیں. آپ آئیں گے تو ہم آپ کو کھلائیں گے. نہیں میں ضرور. اچار بھی وہاں کا بہت زیادہ لاڑکانہ کا ایکسٹراڈنری ہے وہ بڑا زبردست. اس سے زیادہ اگر کہیں تو شکارپور ہم نام لے سکتے ہیں لیکن قریب قریب ہے. جی جی بالکل صحیح. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تو رانا اشتیاق احمد صاحب آپ کو تو ویلکم ایک دفعہ پھر. تو کیسا لگتا ہے K2 میں آ کے سر؟ سر سچی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ متمنی رہتے ہیں اس بات کے کہ K2 والے ہمیں کب بلائیں گے. صحیح.
اور پھر ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، رمضان شادمان، جی رحمتوں والا، برکتوں والا. تو ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ پروگرام تو ایک بہانہ ہے، اصل میں جو سب سے آپ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. واہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سے جتنے بھی ہمارے کیمرہ مینز ہیں، ٹیکنیشینز ہیں، پروڈیوسر صاحب ہیں، جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، صحیح بہت اچھے لوگ ہیں سارے، اور سب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ تو کافی ٹائم سے آ رہے ہیں سر ماشاء اللہ، ہمارا گزشتہ کئی سالوں سے K2 سے بڑا پرانا تعلق ہے جی، بڑا پرانا رشتہ ہے. ماشاء اللہ. ابھی تو یوں سمجھیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے دوسرا گھر ہمارا K2 ہے. واہ واہ زبردست زبردست. تو رمضان کیسا گزر رہا ہے سر؟ الحمدللہ جی بہترین، اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس کا. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوٹی تو ٹف ہوتی ہے اس پورے ہمارے مہینے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں چونکہ سروس پرووائڈر ہیں، جی جی تو کوشش ہوتی ہے کہ ہر جو لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، خواہ وہ دفاتر والے ہیں، خواہ وہ کہیں پہ بھی ہیں، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے گھر پہ جا کے افطاری کرے. واہ صحیح. کیونکہ ہمارے زبردست. یعنی ٹریفک جیم کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے جو ہے وہ نہ رکے یا کچھ ایسا سسٹم نہ ہو. اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ میں ایک چیز، رمضان میں اور عام دنوں میں ٹریفک کنٹرول کرنا سیم ایک جیسا ہے یا الگ الگ؟ نہیں، ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے. اچھا عام دنوں میں چونکہ روزہ نہیں ہوتا صحیح تو گاڑی میں اکثر لوگوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں. صحیح بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں، چپس ہے، اس طرح کے پینٹس وغیرہ رکھ لیتے ہیں. صحیح. جبکہ جو روزے میں خاص کر جب افطاری کا ٹائم جو قریب ہوتا ہے، تقریباً آخری جو لاسٹ گھنٹہ ہے، اس میں تھوڑا سا چونکہ شوگر لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے صحیح تو برداشت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. صحیح. تو ہر روڈ یوزر کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میں جلدی پہنچوں، جس کی وجہ سے جلدی کی وجہ سے جو نا تھوڑا سا ٹریفک کا ٹربل ہوتا ہے. صحیح. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے خواہ وہ ہمارے CTO صاحب ہیں، ہمارے SP صاحب ہیں، ایون کہ ہمارے IG صاحب بھی، صحیح. آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی DI صاحب ہیں، سب کی افطاری روڈ پہ ہوتی ہے اپنے جوانوں کے ساتھ. صحیح. اور ہماری تمام فورس جو ہے نا ان کی افطاری روڈز کے اوپر ہوتی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا صحیح. وہ سفل نہ کریں، وہ جا کے افطاری گھر اپنے بچوں کے ساتھ کریں. ویری گڈ زبردست. اچھا پچھلے دنوں ایک CTO صاحب بھی تھے جو ہم نے بلائے بھی تھے، انوائٹ بھی کیے تھے، مارننگ میں بھی آئے تھے ماشاءاللہ. ان کی طرف سے ایک بڑا سخت قسم کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی کہ مطلب ایسی گاڑیاں جو ہیں جن کو بلیک شیشے ہوں گے یا کچھ اس قسم کی ہوگا تو اس پہ کافی سخت رد عمل تھا. پھر وہ معاملہ کورٹ میں بھی چلا گیا. تو کیا وہ سٹانس ابھی بھی ہے یا وہ سٹانس میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے؟ نہیں، وہ سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. اور جب ہم نے یہ شروع کیا تو CTO صاحب نے اپنی گاڑی کے سب سے پہلے خود اتارے. صحیح. اور چونکہ اسلام آباد پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، صحیح. اور ہم یہ ہر شہری سے توقع کرتے ہیں کہ چونکہ جو سیکیورٹی کا جو سینیریو ہے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کی گاڑی کا ویو کلیئر ہونا چاہیے صحیح. کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے. صحیح. چونکہ جیسا آپ شروع میں بتا چکے یہ کیپٹل ہے صحیح. اور دنیا کے بڑے خوبصورت کیپٹل میں ہمارا شمار ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور چونکہ جب ہمارا شہر پرامن رہے گا تو ہماری انویسٹمنٹ اتنی آئے گی، اتنے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. صحیح. اور یہاں پہ تو پھر آپ کو پتہ ہے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، کچھ صدر آ رہے ہیں، پرائم منسٹر آ رہے ہیں، تو وہ ہمارا سینیریو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں بھائی. صحیح. یعنی یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہی ہوا جی، تھا. سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور سلسلہ جاری ہے. آپ کے ساتھ رانا صاحب گفتگو چلتی رہے گی. اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہم نعت کی طرف اگر آ جائیں اور سجاد احمد صاحب کی خوبصورت آواز میں، کیونکہ وہ کافی دیر سے کھڑے وہ نعت پڑھ لیں گے تو پھر وہاں پہ وہ بیٹھیں گے. یس، اجازت ہے آپ کی طرف؟ جی بالکل اجازت. سجاد صاحب مائک آپ کے پاس ہے اور بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا آہا سبحان اللہ، کیا بات. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے
کوچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے
आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं। जी ख्वातीन व हज़रात, ब्रेक के बाद आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं जी। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, आज 18वां रमज़ान K2 TV पे बराह रास्त, और आज की ये ट्रांसमिशन डेडिकेटेड है जनाब परदेसियों के नाम पर है। रमज़ान शादमान परदेसियों के संग। इससे पहले कि मैं मेहमानों की तरफ जाऊं और मैं शुक्रिया अदा करूं सजाद साहब का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत आवाज़ में कलाम पाक पेश किया, लेकिन मैं इस तरफ जाना चाहूँगा हमारे ज़क्की भाई जो हैं, ज़क्की शेफ़ ज़क्की, उनकी तरफ जाएंगे कि शेफ़ साहब ने बनाना तो चिकन था, क्या वो चिकन ही बना ये हमने देखना है या कुछ और बना। जी बिल्कुल काजी साहब, आज जो कश्मीर का कुकिंग बनास्पति ताउन जब मैं बना रहे हैं, डिश में बना रहे हैं जी जी, स्पेशल अचारी चिकन कढ़ाई ऑलमोस्ट चेक कर सकते हो जिसमें आएगा। अच्छा, इस द शोरबा बखरा बनाया ने बिल्कुल सी जी ग्रेवी है वो अलग है। पहले आखा सा यूनिक स्टाइल में बनने लगी। हर अचारी कढ़ाई हर बंदा बनाता है जिस स्टाइल में, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ये जी रेसिपी मैं जिस मिसाल में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़ा यूनिक डिफरेंट स्टाइल है। तो चेक कर सकते हो चिकन जो टेंडर है हाल ही कच्चा है, इससे हाल भी तकरीबन कोई 20 मिनट हो रहा है क्योंकि मीडियम फ्लेम ते बन रहे हैं। उसके बाद मैं जी स्पेशल जी चिकन जिसे फ्राई करते हैं ना, उस तो इससे बहुत मेरा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ऐसा पकासो भी या कच्चा ही खासा? नहीं सब सब पकासा हाफ टेंडर है। इस स्पेशल जो मैं जो चारी गोश्त टेस्ट जड़ा सी सही है ओन पे मान लगा अचार मोस्ट दी कुड़ियां आखदी अचारी असि अचारी कढ़ाई बांधे हैं बनाने उस तो कुड़ियां फेल हो गई हैं जी। कुड़ियां से पहले कर सकते हैं। अच्छा कुड़ियां कदे फेल कीता असन फेल कर। अच्छा वो वाली रेसिपी बढ़ाक सन बिल्कुल है जो मोस्टली कुड़ियां दी आखदी ना कि खवातीन जो परदेसी भरा दे असि मार्केट मतलब रेस्टोरेंट जिस टाइम खाना खाते वो टेस्ट देना, उसकी वजह यही है ये जो मसाला जिसम चिकन से फ्राई कर दे ना, उसी हर चीज़ कट्ठे टमाटर प्याज आलू हर चीज़ मिक्स कर देने, लेकिन इसका तरीका अलग है। ये तो काजी साहब बिल्कुल अचार है ये सारा पा छोड़ा ने ये कम खट्टा हो जुलसी नहीं सर, इसका टेस्ट अचारी कढ़ाई का मकसद यही है कि अचार प्रॉपर अचार का टेस्ट अचार का जायका आना जरूरी है। नहीं अचारी कढ़ाई का फिर वो जायका और टेस्ट नहीं आने लगा, फिर लोग देख के नाम जो कढ़ाई बनती वही कढ़ाई है। इसी बिल्कुल से अचार पा के सब बिल्कुल सी दुआ चमचना आराम ताकि गोश्त टूटे भी ना नाले प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। दूसरी साइड से जी ग्रेवी है वो बिल्कुल मैं टमाटर बिल्कुल प्यूरी बना के ऐसा कश्मीर कुकिंग ऑयल पहले पाया, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट पा के उसका लाल किया, उसके बाद टमाटर की प्यूरी मतलब प्यूरी टमाटर का पेस्ट जड़ा है वो बना के सब मीडियम फ्लेम पे होले होले से मैं पकाना लगा। और उसी हालांकि तुम देख सकते हो ये जो हाली ग्रेवी हाले आधी कच्ची आधी पक्की है, हाले भी टेंडर नहीं हुई इसे मसाला बढ़ सी लेकिन हाले भी इसे 20 मिनट लगसन इस मसाला आधी कच्ची पक्की यानी मतलब असी अगर इस खाने की कोशिश करा भी तो कल खाक ने ऐसा क्या जी खाता नहीं इंशाल्लाह आज मैं कोशिश कर रहा हूं जब तारीफ कॉल कर। ठीक है रूम मर्चेंट चाहिए गज बज के भाई हो जी अल्लाह वास्ता ठीक है ना। ए हुन मैं ओरिगानो बाण लगा से टेस्ट फ्लेवर वास्ते नाल ही इस जायके वास्ते टेस्ट पाँव से और गहनियत जो ज्यादातर पिज़्ज़े नहीं पाते लेकिन पिज़्ज़े में लेकिन ये जी अचारी कढ़ाई का टेस्ट है इसका ये जायका सी इसका एक डिफरेंट टेस्ट इस वास्ते फ्लेवर वास्ते बने। ठीक है जी, विश यू गुड लक सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तुम बोल सो कोई मैं तो चुप नहीं बिल्कुल मैं पता है मसाला बनने लगा तो समय क्या तो मैं टाइम था मैं कई सब बखे के पता ठीक है ए वन में लूण पाया भी हल्का इसमें जायका सही है और ये सब प्रॉपर ये सब मैं मिक्स कर सा ए हेलो मिक्स करके प्रॉपर सा गुड बिल्कुल मीडियम तो कोशिश कर दी कई सब है ना कि ऐसा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ऐसा कहते हाई फ्लेम हो सी इस दा ओ टेस्ट ओ फ्लेवर ओ जायका नहीं आने लगा। हमेशा कई सब मैं गल आखदा कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਪਾਕ ਆਇਲ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ
भरपूर जैसे आसान मावा पहनवाना 62 साल ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਟਰਸਟਸ ਹੋਤੇ ਸਹੀ ਇਸ ਆਇਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ अच्छा इमरान साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुशरा परवीन साहिबा से एक सवाल करूँगा मैडम कितना अरसा हो गया आपको आई हुई हैं आप यानी ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक पुलिस में हाँ जी मैक्सिमम सर 12-13 साल हो गए 12-13 साल माशाल्लाह एक्सपीरियंस यानी एक डेकेड आपका 10 साल से ऊपर का हो गया तो मैंने हमेशा यही सवाल किया वो इस्लामाबाद पुलिस से हैं या ट्रैफिक पुलिस से मैं यही कहता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस आप फील्ड में होती हैं या मतलब अंडरग्राउंड होती हैं उधर ऑफिस में होती हैं या फील्ड में ऑफिस में भी काम किया है फील्ड में भी काम किया है फ़र्क कुछ महसूस हुआ फील्ड का और ऑफिस का ऑफिस का थोड़ा इजी होता है फील्ड में ज़रा मुश्किल होता है कैसे डील करती हैं कोई ऐसी खातून आ गई कुछ सेलिब्रिटी आ गई वायलेशन कर दी उन्होंने तो क्या करेंगी आप एक तरफ से आप उनको जानती भी हैं सेलिब्रिटी भी है ऊपर से वायलेशन भी हो गई है नहीं लॉ में तो हम सब को इक्वली ट्रीट करते हैं चाहे कोई थोड़ी सी सेलिब्रिटी नरमी किसी के लिए नहीं होती नहीं कोई आपको प्रिविलेज हो कि शायद इतने पॉइंट्स आप चलें कोई बात नहीं किसी को दे दें अगर कुछ ऐसा हुआ बाज़ औक़ात हम लोगों को एजुकेट भी कर देते हैं लेकिन अगर ज़्यादा उसने कोई वायलेट किया हुआ है तो फिर हम उनका मस्ट चलान करते हैं अच्छा मस्ट होता है जी और आप मतलब कोई ज़्यादा कोई गुस्से शुस्से वाली खातून हो तो फिर आगे से आप भी गुस्सा करती ही होंगी नहीं हम तो उनको प्यार से एजुकेट ही करते हैं क्योंकि हम अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो हम तो गुस्सा नहीं कर सकते हमारा तो काम ही यही है कि पब्लिक के साथ पोलाइट रह के हम उनको एजुकेट करते हैं उनका चलान भी करो तो पोलाइट रह के हम पोलाइट तरीके से कि सर आपका 5000 का चालान किया जी तो अगर आप महसूस ना करें यही तो सर पुलिस का बिहेवियर होता है कि हमने उस तरह का बिहेवियर नहीं जिससे 5000 देना है मैडम वो तो उसकी तो वो चेहरा उसका सुर्ख हो जाता होगा आजकल तो सर चलान के साथ एजुकेशन की एक क्लास भी होती है उनकी अच्छा जी उनको फिर क्लास भी अटेंड करनी तो वो क्लास फिर उसने मस्ट उधर जाके अटेंड करनी है अगर किसी का बाइक बंद हो जाता है या गाड़ी तो फिर रोड एजुकेशन की हम उनकी एक क्लास भी है मैंडेटरी मैं राना इश्तियाक साहब आपसे एक चीज़ पूछूंगा जब मैं वापस आऊँगा अरूसा साहिबा से पूछने के बाद ये जो आजकल ई टैग लग रहा है ना इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की चीज़ें आ रही हैं सामने और स्पेशली जो मोटरसाइकिल पे लग रहा है वो लोग रो रहे हैं कि लावा तो किधर लावा 2 बारिशों हुई हैं ई टैग ले जासी तो इस पे मैं बात करूंगा आपसे लेकिन मैं अरूसा साहिबा आप कैसी हैं अरूसा जमान साहिबा आप बेसिकली कहाँ से सर बेसिकली डेट ऑफ बर्थ बाय बर्थ इधर इस्लामाबाद की हूँ और हमारे जैसे ननियाल ददियाल बेसिकली पंजाब गुजरावाला अच्छा गुजरावाला से माशाल्लाह रोड सेफ्टी ऑफिसर हैं आप और इसमें आप ज़्यादा ग्राउंड में रहती हैं या मतलब नहीं सर जैसे कि मैं बुशरा हमारी एक जगह पे फिक्स नहीं होती राइट अभी जैसे कि एजुकेशन विंग है लाइसेंसिंग स्टाफ है आपकी रोड पे इन्फोर्समेंट है टीम बनती है वहाँ पे होती है तो फिर शाम के टाइम आके ड्यूटी तो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं आपको हर जगह पे लेके जाते हैं फील्ड में जाती हैं जी जी फील्ड में कभी किसी नाके पे ड्यूटी लगी आप जी बिल्कुल लगी है हमने चलान भी किए हैं बाकायदा अच्छा किए हैं जी इनके साथ हमारी हेलमेट तो है ही है बेल्ट का भी जी बिल्कुल सेफ्टी में सीट बेल्ट के भी हवाले से उस पर भी चालान होते हैं राइट और सेफ्टी की कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो गाड़ी को ड्राइव करते हुए हम जैसे आदमियों को या जिनको नहीं पता उनको एक इस पे ये चीज़ आती है कि बच्चों की अगर बात की जाए बच्चे बड़े शौक से आगे बैठ जाते हैं लेकिन हम चलान नहीं करते लेकिन एज एजुकेशन के तौर पे जब हम जाते हैं रोड पर तो ये हमें ज़रूर कहते हैं कोशिश करें बच्चों को पीछे बिठाया करें 13 साल से कम होकर बच्चा जो है कानूनी तौर पे पीछे बैठना चाहिए उससे आगे बात बैठाए और जो ड्राइवर के साथ जो आगे फ्रंट पे बैठा हुआ है ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फास्टन द सीट बेल्ट तो उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि भी वो उसके लिए भी सीट बेल्ट होता है गाड़ी में उसको भी लगाना चाहिए कुछ लोग ऐसे देखने में आते हैं बड़ा अच्छा लगता है और उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं सैल्यूट भी करते हैं जो लोग लगाते हैं तो ये समझते नहीं जी कि मेरे लिए भी है लेट सपोज कोई ऑफिसर है कोई आगे साथ बैठा हुआ तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसने भी लगाया हुआ है और जो उसका ड्राइवर है उसने भी इस्तेमाल किया सीट बेल्ट लगा होता है तो यानी मोटी मोटी जो रोड सेफ्टी की जो प्रिकॉशंस हैं उसमें यही सीट बेल्ट हो गया हेलमेट हो बच्चों गया को वो कर दिया मतलब ब्लैक शीशे ना रखें एग्जैक्टली और बाइक पे शीशों का इस्तेमाल इंडिकेटर का इस्तेमाल जो कि 90% होता ही नहीं है सही क्योंकि जब आप हेलमेट पहन लेते हैं फिर उस टाइम मिरर्स का होना बहुत जरूरी है राइट जो कि होता ही नहीं क्योंकि विजन आपका बस यहाँ तक होता है कभी आपने ड्यूटी आपकी लगी किसी का टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट लेते हुए और
آپ کے ٹیسٹ کی وجہ سے اس بندے کے مارکس پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کے 2 نمبر دینے سے اس نے پاس ہو جانا ہے لیکن آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, کیا کریں گے؟ اسے بس ہم کم ٹائم دے کے اسے بھجوا دیتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, آپ ریورس میں تھوڑے سے ویک ہے, آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے, امید آپ پاس کر جائیں گے. تو بھائی وہ اس چیز پہ تھوڑا اسلام آباد مطمئن ہو ٹریفک جاتے ہیں. پولیس جو ہے وہ دل سے سوچتی ہے دماغ سے سوچتی ہے؟ دل سے زیادہ سوچتی ہے, دماغ کا بھی استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے, زیادہ دل سے سوچتی ہے. خواتین حضرات ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر میں نے رانا صاحب سے وہ والا کویسچن کرنا ہے جو آج آپ سب کے زبان پر ہے کہ یہ اسلام آباد انٹر ہونے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے, حالانکہ شاید ان کا یہ ڈپارٹمنٹ نہ ہو لیکن بات کریں گے اس میں. جی خواتین حضرات, دمے تو بعد ایک باری پھر یعنی بریکاں تو بعد وقفے تو بعد ایک باری پھر تساں سارے حرکت ہے وہ آکھنے ہیں جی رمضان شادمان دی ٹرانسمیشن تساں پہ دیکھتے ہو براہ راست گلاب خان آڈیٹوریم اسلام آباد تو K2 ٹی وی دے شیشے تے میرے نال اسلام آباد جناب اسلام آباد ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ دے بڑے ہنرمند تے بڑے زبردست جڑے شہزادے تے شہزادیاں بیٹھے دیں اور میری گل ہو رہی سی بریکاں تو پہلے میں نے آکھیا یارا میں رانا صاحب کو پوچھنا یارا جے بائکیز والے جڑے یا سوری موٹر سائیکل آ رہے یا باقی یہ بیچارے اتنے خراب ہو رہے ہیں بیچارے لینا بھی کھلتے دن کہ ایم ٹیگ لانا ہے, لیکن بعد میں پھر خیال آیا کہ میرا یہ سوال تے ریلیونٹ ہی نہیں, تے ڈپارٹمنٹ ہی کوئی ہو رہے جس ڈپارٹمنٹ کو میرے پوچھنا چاہیے ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں نا کہ جڑیاں ٹریفک دے نال ریلیٹڈ ہیں وہ ٹریفک پولیس دے کنٹرول ہی نہیں, اس ہوتے تے گل کر سکتے ہیں اسی, کیوں رانا صاحب اس کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں نا, روڈوں کے اوپر جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ روڈوں کے حوالے سے باقی. بالکل جی, روڈ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں آپ. صحیح. اچھا میں سر سے ہو کے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو ظہیر احمد صاحب اکوپمنٹ سپلائی یعنی آپ اکوپمنٹ پہنچانے والی یعنی وہ ماشاءاللہ اس میں ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی چیز کو ہے تو وہ آپ فوراً جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے. جی بالکل. اچھا اچھا اچھا. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی ڈیورژن وغیرہ لگانی پڑتی ہے, صحیح, تو وہاں پہ ہم روڈ سیفٹی پرووائڈ کرتے ہیں ایٹم, تاکہ لوگوں کو وہاں پہ نظر آئے کہ یہاں پہ ڈیورژن لگی ہوئی ہے, تو بورڈ ہو تو وہ پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. اور متبادل راستوں کا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سائڈ پہ ڈیورژن ہے, متبادل راستے اس سائڈ پہ جا سکتے ہیں آپ. صحیح. تو اس طرح کے جو سائنز ہوتے ہیں وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, اور سیفٹی کے لیے کونز وہاں پہ رکھی جاتی ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ سے یا کسی حادثے سے بچا جا سکے. صحیح. پورا اسلام آباد یو ٹرن پر محیط ہو گیا ہے, یعنی یو ٹرن کی وجہ سے شاید اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لیے تو آسانی ہو گئی ہے, لیکن جو عام آدمی ہے وہ 2-2 کلومیٹر ایکسٹرا پیٹرول ڈال کے سر اتنے لمبے لمبے یو ٹرن لے رہا ہے. تو رانا صاحب سے پوچھوں یا آپ ہی سے بات؟ جی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اتنی دیر جہاں پہ سگنل پہ رکنا پڑتا ہے اس کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا آگے جا کے 2 منٹ کا یو ٹرن لے کے آئے جائیں تو اس میں تھوڑا سا وہ جلدی آپ یو ٹرن کے حق میں. ہاں, جتنی دیر آپ وہاں پہ رکیں گے سگنل پہ کنجیکشن ہوگی وہاں پہ زیادہ, تو بجائے اس کے کہ وہاں سے یو ٹرن لے کے آپ آ جائیں. اس کا حل کیا کیوں نہیں ہے سر, وہ جو سگنل پہ رک کے جو ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ اوور ہیڈ برج بنائے جا رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیں شہین چوک پہ بن گیا ہے, اسی طرح یہ اپنا F8 ایکسچینج تھی وہاں پہ وہ طیب ودگان پل بن گئے, اسی طرح سرینا کے سامنے بن گئے. اچھا. تو اس میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے, حکومت اس پہ کام کر رہی ہے. رائٹ. تو انشاءاللہ جو باقی رہ گئے ہیں جہاں پہ کوئی کمی پیشی ہے وہ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو سر کبھی اچانک آپ کو کال آتی ہے یار بندے زیادہ ہو گئے فوراً اکوپمنٹ پہنچانا ہے, کیا کریں گے سر آپ پھر؟ مطلب جی فوری طور پہ پھر ظاہر پرووائڈ کی جاتے ہیں. اچھا پہنچ جاتے ہیں؟ جی انشاءاللہ پہلی کال پہ جو ہے نا وہاں پہ 5-7 منٹ کا اپروچ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ. صحیح. تو اپروچ کی جاتی ہے وہاں پہ, سینئرس کی طرف سے کال آ جاتی ہے. اس کے علاوہ سر اگر مطلب فیسیلیٹیشن کی اگر بات کی جائے, عوام سے تو آپ کی بہت توقعات ہیں, عوام بھی آپ سے کوئی توقع رکھے کہ کوئی ایک انڈر ون روف کوئی سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ اسی ٹائم جو ہے وہ لرننگ سے فوراً لائسنس پہ آئے, لائسنس سے فوراً جو ہے وہ یہ سارا کام ایک بندہ اتنی دور سے ہے, یہ ہے سر؟ جی بالکل, ہمارے جگہ جگہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں. اچھا. جیسے F6 میں ہے, گلبرگ میں ہے, سواں گارڈن میں ہے, اسی طرح فیض آباد آفس ہے. اور F6 تو ہے جب وہ 24 آور جو ہے نا وہ دیکھا ہے 24/7 ہے. آپ رات کو بھی جائیں, آپ نے لائسنس رینیو کرانا ہے, آپ نے ٹیسٹ دینا ہے, آپ نے لرنر بنوانا ہے,
تو آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. نہیں وہ بڑا زبردست ہے, وہ میں نے دیکھا ہے, بڑا بہترین ہے وہ, واقعی ایک بڑی اچھی کوشش ہے جو ہونی چاہیے تھی. رانا صاحب مجھے یہ بتائیں سر کہ ایک بندے کا ڈرائیونگ لائسنس پشاور کا ہے, کشمیر کا ہے, لاہور کا ہے, رہتا وہ اسلام آباد میں ہے, اب یہ شرط ہے کہ اس کو زمین کے کاغذات, رہائش کے پروف دینے پڑیں گے یا وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا اسلام آباد؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ اچھا ہوا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا, بڑا ضروری ہے. بہت سے لوگ ابھی تک بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. جی کبھی اسلام آباد میں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس اسلام آباد کا یا تو عارضی اور مستقل ایڈریس ہونا چاہیے. صحیح. یہ جو قدغن پابندی تھی 1 سال ہو گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اچھا. آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے, آپ پنجاب سے ہیں, سندھ سے ہیں, بلوچستان سے ہیں, کہیں سے بھی ہیں, صحیح, آپ اسلام آباد کے لائسنس کے لیے ایلیجیبل ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا, اس کے لیے آپ کا ویلڈ لائسنس ہونا ضروری ہے جو کسی بھی علاقے کا, کسی بھی علاقے کا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کروانا, صحیح, پھر وہاں سے این او سی اور ویریفیکیشن. کنورٹ میں اور اس میں کیا فرق ہے سر؟ ایک تو فریش بنتا ہے نا جی. اچھا, ایک فریش بنتا ہے. فریش جب بنائیں گے پہلے آپ کو لرنر ملے گا. لرنر کا جو دورانیہ ہے وہ 42 ڈیز کے بعد انسان ایلیجیبل ہوتا ہے, اوکے, اور 6 مہینے تک ویلڈ ہوتا ہے. رائٹ. اگر آپ کوئی لائسنس شو کرتے ہیں تو وہ جو 42 ڈیز کا پیریڈ ہے وہ ایگزمپٹ ہو جائے گا. رائٹ. آپ ایک ہی دن میں ٹیسٹ کلیئر کر کے لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. صحیح. اور اگر آپ نے کنورٹ کروانا ہے, وہ دوسرے کسی ضلع کا یہاں لانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے شرط ہے کہ این او سی اور ویریفیکیشن, تاکہ وہ اتھارٹی یہ ویریفائڈ کرے کہ واقعی یہ ہم نے جاری کیا ہے, یہ جینوئن ہے. یعنی وہ بھی وہ ٹریفک کی جو اتھارٹی ہے جہاں سے یہ لائسنس ایشو ہوا ہے, ان سے این او سی لینا, ان سے این او سی لینا پڑے. تو وہ اس صورت میں بھی ہے کہ اب ایک بندے کا جو ہے وہ 2026 میں ادھر ختم ہو گیا ہے, نیا وہ یہاں سے بنانا چاہ رہا ہے, تب بھی این او سی چاہیے. کوئی ایشو نہیں, این او سی مل جائے گی. وہ جو اس کا سارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا کہ یہ بندہ 15 سال سے جو ہے نا لائسنس چھوڑ. این او سی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. صرف ایک این او سی؟ این او سی اور ویریفیکیشن. اچھا, ویریفیکیشن تو وہ الگ الگ ہیں یہ دونوں چیز؟ وہ ہم بھی کر لیتے ہیں, وہ آن لائن, تو آن لائن ہم بھی کر لیتے ہیں. رائٹ. تو وہ میں بریک سے پہلے کویسچن کر رہا تھا, بہت ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہیں لیکن ریلیٹڈ ہیں. اب جیسے یہ ایم ٹیک کی میں نے بات کر دی, روڈ کی بات کر دی, اسی طریقے سے باقی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں. تو جینیس تو ہے نا سر, ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا. تو اس میں دیکھیں جی, ٹریفک کا جو سسٹم ہے وہ 3 E's پہ چلتا ہے. صحیح. پہلی ہے انجینئرنگ, سڑکیں, صحیح, روڈ مارکنگ, انڈر پاس, اوور ہیڈ بریجز. دس از اے پارٹ آف سی ڈی اے. صحیح. یہاں سی ڈی اے ڈیل کرتا ہے, موٹر وے پہ این ایچ اے ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب سگنل خراب ہوتا ہے یا یو ٹرن غلط ہے تو ہر بندہ ٹریفک کو کوستا ہے, جبکہ ٹریفک کا پارٹ نہیں ہے. اچھا. دوسرا جو ہے ایجوکیشن, صحیح, جو کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم گراس روٹ لیول سے لے کر جتنے بھی اسکول, کالجز, گورنمنٹل, نان گورنمنٹل, این جی اوز, ٹرک اڈا, بس اڈا, روڈ کے اوپر ہم ہر جگہ جاتے ہیں. صحیح. تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, ہاؤ ٹو واک دا روڈ, ہاؤ ٹو کراس دا روڈ, کہ آپ نے سڑک پہ چلنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو ڈرائیو دا کار, آپ نے گاڑی چلانی کیسی ہے. صحیح. آپ نے سڑکیں اچھی دی, اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ پہلے اگلے کو بتائیں کہ جی آپ نے چلنا کیسے ہے. بالکل. اور تھرڈ ای آتی ہے پھر انفورسمنٹ, کہ آپ نے سڑکیں بھی اچھی دی, آپ نے ایجوکیٹ بھی کیا, پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو دین پھر انفورسمنٹ ہے, پھر اس کو چلان دیا. اگر یہ چیزیں کچھ نہیں ہے تو گزارا تو کرتے ہوں گے نا سر آپ؟ نہیں, آپ نے شروع میں چلان کی بات کی تھی نا. ہاں جی. چلان اگر دیکھا جائے نا تو چلان ایک ایجوکیشن ہے. صحیح. وہ جو آپ کا بندہ چلان آپ کو دینا نا, وہ آپ کا ویل وشر ہے کہ اے روڈ یوزر, میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ بغیر ہیلمٹ کے ہیں, آپ کا حادثہ ہو. رائٹ. اور ہم روسا نے جیسے بات کی نا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دے کے سیٹ بیلٹ نہ لگائیں, سیٹ بیلٹ یہ سوچ کے باندھیں کہ آپ کی اپنی سیفٹی. ویری گڈ, ویری گڈ. اور ہیلمٹ یہ سوچ کے پہنے کہ آپ کی بیوی, آپ کی بیٹی, آپ کی والدہ, آپ کے بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, اپنی پروٹیکشن کے لیے پہنے. صحیح. چلان سے بچنے کے لیے مت پہنے. ٹھیک. چلان مہنگے سے مہنگا پے ہو جاتا ہے, لیکن جان چلی جائے وہ پے نہیں ہوتی. آخری بس ایک بات کرنے لگا ہوں, بریک کا بھی اشارہ ہو گیا. باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ لائسنس کے اوپر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو وہاں پہ وہ کارڈ دیتے ہیں اگر بار بار آپ کرتے ہیں. تو کیا اسلام آباد پولیس ہمارے یہاں بھی ہے؟ ہمارا ہے. اچھا. جو آئی ٹی بھی جاری کرتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے پیچھے آپ کو ڈاٹڈ ملیں گے, اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ پوائنٹ سسٹم ہے. اچھا. اور جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں باقاعدہ. رائٹ. پہلے ہم معطل کرتے ہیں. اوپر ایک کوئی سٹار بھی ہوتا ہے سر, وہ جی بالکل سٹار ہوتا ہے. وہ کیا ہے سر؟ کبھی ایک سٹار ہوتا ہے, کبھی 2 ہوتے ہیں. وہ بعض کو تو کیٹیگری کو بھی ظاہر کرتا ہے. اچھا. بعض کیٹیگری کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر سنگل آپ نے لیا ہے, ڈبل لیا ہے, تو وہ جو پوائنٹ سسٹم ہے نا, اس میں ہم نے وہ ڈاٹڈ آپ دیکھیں گے لگا ہوگا. اچھا. وہ ہوتا ہے جب مخصوص وائلیشن جب وہ کرتا ہے سویر قسم کی, جیسے لین لائن ہے, ٹھیک ٹھیک, غلط اوورٹیک کرتا ہے, اشارہ جو ہے وہ توڑ دیا اس نے, سگنل بریک کرتا ہے, اچھا, تو پہلے ہم اس کا لائسنس معطل کرتے ہیں. اچھا. اگر راہ راست پہ نہیں آتا تو پھر کینسل کر دیتے ہیں.
خواتین حضرات ہم واپس آؤں گا تو ایک سوال میں پوچھوں گا کہ آج تک کسی منسٹر کا یا کسی حکومتی بڑے اہلکار کا، عہدیدار کا، وزیر کا لائسنس کینسل ہوا یا اس کا چالان ہوا کہ نہیں؟ مشکل سوال ہے، واپس آ کے کروں گا جی بریک۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیلم شہزادی تھیں ہمارے ساتھ، اور زبردست طریقے سے نیلم آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ یہ 2 گفٹ آپ کے ساتھ جائیں گے، ایک تو یہ طفل ڈائپر والوں کی طرف سے گفٹ ہے، اور ایک جو ہے یہ گفٹ ہے جناب ایڈور والوں کی طرف سے ہے، انتا جمیلہ، یعنی تم حسین ہو، خوبصورت ہو، تو یہ تو آپ کسی کو اس طرح کہہ نہیں سکتے کہ تم خوبصورت نہیں ہو، آگے سے تو وہ کوٹ پڑھنی ہے۔
تو یہ ایڈور نے ویسے یہ لائن بڑی زبردست لکھی ہے، انت جمیلن، یعنی آپ خوبصورت ہیں، آپ واقعی خوبصورت ہیں. یہ آپ کے ساتھ یہ دونوں گفٹ جائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئیں. تھینک یو ویری مچ. خوش رہو. جی میرے پاس وہ اچھا تو ذکی آمد تو سالے پاس ادھر یا بس بالکل سر آپ کہتے ضروری ہے آما. ہاں سر ضروری لازمی کا ڈش ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ڈش ہو گئی، ڈش آؤٹ کر سو جلدی نہ آؤٹ میں کر دیتی ہے تھوڑے سامنے گارنش کر رہے ہیں. بالکل اچاری کڑھائی چکن کڑھائی آلموسٹ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے. تو اسے جس انداز میں بنائی، جس طریقے نے میں بنائی ہے تو یہ ریسپی لازمی فالو کرنی ہے اور لازمی تو اچاری چکن کڑھائی پردیسی پڑھاؤں واسطے. اچھا میں اسے پہ اسکرین تو پہ دیکھنا سا مجھ کاٹ جی پہ دس دے ہو، یہ پوری ہی بنی ہے یا کوئی اور بھی بنی ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ہے پوری گریوی کڑھائی اچاری کڑھائی دا ٹیسٹ ہی اپنے الگ ہے. یہ جڑی ڈش آؤٹ کی تھی یہ باقی تو بھائی کڑھائی بھی دسو کہ وہ لوگ حیران ہو سن پوری کوکڑی پائی ہے پوری بنائی ہے اس واسطے. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی بالکل شاؤٹ کرتی میں ہوگی. ہاں جی بالکل. چلو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی جناب. اور تساں تعاون آسا کشمیر وادی بناسپتی لیندہ جنہاں نال تساں نے یہ ڈش آؤٹ کی ہے. بہت بہت شکریہ ذکی بھائی. میں بریک سے پہلے خواتین و حضرات، اسلام آباد ٹریفک پولیس، سوالات بہت ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں، میرے ذہنوں میں بھی ہیں، میرے ذہن میں بھی ہیں، لیکن چلیں کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ سوال کریں. رانا اشتیاق احمد صاحب، انسپیکٹر ایجوکیشن ونگ. میں دوبارہ آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ذرا تھوڑی بات کرتے ہوئے وہ ایک ہو گیا نا، وہ ہیزیٹیشن ختم ہو گئی ہے. کافی عرصے سے آپ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو باقی بھی مطلب کوئی ایسی بات نہیں، ماشاءاللہ چہروں پہ مسکراہٹ ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جب چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو بندہ ویسے ہی پوچھتا ہے. کسی وزیر کا، کسی منسٹر کا، کسی بڑے حکومتی اعلیٰ عہدیدار کا، کسی بڑے بیوروکریٹ کا، کسی سخت آدمی کا ٹریفک پولیس نے چالان کیا اسلام آباد میں؟ یہ جب آپ سوال کر رہے ہیں نا تو ہم بجائے کہ ہم پریشان ہوں، ہم سے زیادہ آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہم اتنے کیے ہیں چلان. اچھا آئی ٹی پی کا شروع سے ایک موٹو رہا ہے جی کہ ایکول اپلیکیشن آف لا. صحیح. اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دو گاڑیوں کے ایک I-8 والا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید. بالکل دیکھا. ہمارے سی ٹی او صاحب نے ودن یعنی کہ 30 منٹس اچھا وہ گاڑی بھی بند کروائی ہم نے. اچھا پرچہ بھی دیا. صحیح. تو ہم سب سے پہلے تو اپنے جو ہماری جو فورس ہے، جو ہمارے اپنی آئی ٹی پی والے ہیں، ہمارا یہ شیوا ہے پہلے سلام پھر کلام. صحیح. کہ ہم نے اپنے مزاج کو بگاڑنا نہیں ہے. ہم سروس پرووائڈر. سلام. کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، جیسے آپ نے کہا نا کہ مجھے جانتے نہیں ہو، تو ہم کہتے ہیں سر بالکل. تو اپنا کام پولائٹلی رہ کے، بٹ فارمنس کے طریقے سے پولائٹلی رہ کے اپنا جو اکارڈنگ ٹو لا ہے وہ اپنا کام ہمارے لوگ پورا کرتے ہیں. صحیح. خواہ جو بھی ہے، خواہ وہ منسٹر ہے، خواہ وہ عام آدمی ہے، چونکہ زندگی سب سے ہر بندے کی زندگی پیاری ہے. صحیح. اور ہمارا یہ مین مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں. صحیح. بہت سے لوگ آپ کے منتظر ہوتے ہیں، بہت سی آنکھیں آپ کی راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. صحیح. آپ کسی کا سہارا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جو چلان ہے نا، یہ بذات خود سزا نہیں ہے. چلان ہماری طرف سے ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے کہ اے روڈ یوزر، میں آپ کا ویل وشر ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ وداؤٹ سیٹ بیلٹ آپ حادثے کا شکار ہو تو آپ کو چوٹ آئے. بالکل ٹھیک. تو چلان ہم ایکول کرتے ہیں. دوسری بات، ہمارے پاس اختیار بھی ہوتا ہے. اچھا. ہمارا جو سارجنٹ ہے وہ موقع پہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ وائلیشن کرتے، اپالوجائز کرتے ہیں کہ سر سوری میں کیا نہیں، میرے سے ہو گیا ہے، وہ اپالوجائز کرتا ہے. ہمارے سارجنٹ کے پاس اختیار ہے، وہ ایجوکیٹ کرتے، وارن کرے یا چلان پکڑ دے. ٹھیک. بعض اوقات چلان سے جو وارننگ یا ایجوکیشن ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. وہ زیادہ میٹر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو چلان ہمارا کو انا نہیں ہے کہ ہم نے ضرور چلان ہی دینا. 8 گھنٹے سے ایک جو اسلام آباد ٹریفک پولیس کا اہلکار ہے 8 گھنٹے سے کھڑا ہے، ٹریفک کو دیکھ رہا ہے، وہ سخت اریٹیٹ ہوا ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اس کو بھی تو غصہ آتا ہوگا، انسان ہے مطلب. سر دیکھیں غصہ بڑے کو بھی آتا ہے، چھوٹے کو بھی آتا ہے. غصہ ہر انسان کو آتا ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے. صحیح. اب یہ تو بینگ روڈ یوزر، آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہجوم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو ٹریفک جو ہے نا یہ قوموں کی ریفلیکشن کو شو کرتی ہے. صحیح. ٹریفک لائٹ سے قومیں بنتی ہیں. مہذب قوم ہو تو منظم ٹریفک ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ جو روڈ کے اوپر کھڑا ہے، اوپر سے سورج کی گرمی، نیچے سے روڈ کی گرمی، وہ جو گاڑی میں اے سی والا بیٹھا ہوا تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لے کہ وردی میں یونیفارم ہے، یہ بھی میری طرح عام انسان. بالکل ٹھیک.
تو کہتے ہیں نا बिहेवियर ब्रीड्स बिहेवियर, रवैया रवैये को जन्म देता है. बिल्कुल ठीक. जब मैं आपसे कहूँगा अस्सलाम वालेकुम सर तो जाहिर आप भी कहेंगे वालेकुम. डेफिनेटली मैं थोड़ा शर्मिंदा भी हो जाऊंगा. तो हम ये गुजारिश करते हैं कि ठीक है हम सर्विस प्रोवाइडर, हमारी ड्यूटी है, एग्री, लेकिन हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी दो मीठे बोल दिया करें. बिल्कुल ठीक. सजाद अहमद साहब उस दिन मैंने देखा कुछ स्टिकर बांट रहे थे, कोई अच्छे अच्छे स्टिकर लग रहे थे, गाड़ियों को लग रहे थे, पता नहीं वो हर किसी को लगते थे या कुछ एक नई चेंज आई है, गाड़ियों को शीशे चेंज करने के लिए स्टिकर लग रहे थे या किसी बात के ऊपर लग रहे थे? सर नॉर्मली जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान देती है, सज़ा देती है, उनसे डरना चाहिए, उनसे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए. लेकिन एक स्टेप उठाया गया इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद और हमारे जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद जनाब कैप्टन रिटायर्ड हमज़ा हुमायूं साहब, हमज़ा साहब जी जी, कि हम चालान तो दें लेकिन कोई ऐसे लोग भी तो हों जो लॉ अबाइडिंग हों, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको भी तो कुछ देना चाहिए ना, ये सिर्फ चालान ही देना चाहिए. तो फिर हमारे पास कुछ ऐसे स्टिकर्स हैं जिनको हम कहते हैं गुड सिटीजन. अच्छा, गुड सिटीजन यानी ऐसा बंदा जिसे हम देखेंगे उसकी गाड़ी को कि उसने टिंटेड पेपर्स इस्तेमाल नहीं किए, या हम देखेंगे कि उसने सीट बेल्ट इस्तेमाल किया हुआ है, या आगे जो दो बंदे बैठे हैं दोनों ने सीट बेल्ट इस्तेमाल किया हुआ है, और जो नंबर प्लेट है वो ETO इशूड है और वो बिल्कुल ठीक तरह से लॉ को अबाइड कर रहा है, लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम उनको रोकते हैं, अदब से सलाम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि जी आपके लिए हमारे पास एक स्टिकर है, और उस स्टिकर का फ़ायदा है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, जो चाहे कैमरा मैन है या जितने भी सुन रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है कि अगर उनकी गाड़ी पे ये गुड सिटीज़न का स्टिकर लग जाए ना और हमारे पास लाइसेंस बनवाने के लिए आए तो उन्हें स्पेशली ट्रीट किया जाएगा. सही, सही, स्पेशली ट्रीट किया जाता है सबसे अलग, चूँकि ही इज़ अ स्पेशल पर्सन फॉर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस. तो ये स्टिकर मिलता कहाँ से है, इसकी रिकमेंडेशन कौन करता है? देखिए वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जो एजुकेशन विंग है हमारा, वी आर द पार्ट ऑफ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग. तो हम जो CTO साहब हैं उन्होंने हमें एम्पावर किया इस हवाले से कि जब भी हम किसी बंदे को देखेंगे कि वो लॉ अबाइडिंग है, कानून को फॉलो कर रहा है, तो हम उसे इशू. उसका पैरामीटर क्या होगा? वो किसी नाके पे खड़ा होकर उसको आप चेक करेंगे किसी जगह पे जाते हुए, या रैंडमली कोई आ गया आपके पास तो नहीं? अच्छा. हम स्पेशली किसी न किसी जगह पे मौजूद होते हैं एजुकेशन देने के लिए, रैंडमली सारा होगा. तो गुड हो गया. तो हम फिर उनको ये राइट सर, राइट. अच्छा, ड्राइविंग स्कूल के हवाले से मेरा क्वेश्चन है सर कि ये जो इतना बड़ा इनिशिएटिव उठाया गया, तो फंड्स वगैरह और बाकी सिस्टम भी बराबर है, हुकूमत की सरपरस्ती है, या अपना CTO साहब ने बस और IG साहब ने उठा के तो बस कह दिया कि माशाल्लाह ड्राइविंग स्कूल का जो था, तो इस पे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपके इस पूरे डिपार्टमेंट को, बहुत शुक्रिया. जिन्होंने इनिशिएटिव लिया उनको बहुत बहुत मुबारक हो, और जो अभी आगे इसको रन करना चलाना मुश्किल तरीन है तो वो उस पर थोड़ी रोशनी डाली. देखिए इस तरह की जितनी भी चीज़ें इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ली हैं सिंस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, हमने जब भी कोई एफर्ट की है तो शुरू में तो ऑब्वियसली ये मुश्किल होता है. सही. लेकिन हमारे जितने भी ऑफिसर्स आए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया. सही. क्योंकि मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है. सही. तो जो हमारे जो लोग हैं, ये जो ख़वातीन हैं, आजकल स्कूटी का बहुत बड़ा दौर हो गया है, ख़वातीन चला रही हैं, लेकिन किस तरह से बड़ा दबंग तरीके से. लेकिन जो कमी है ना सर, जो लेक्योना है वो कहाँ आता है? वो लेक्योना यहाँ आता है कि आप बग़ैर किसी उस्ताद के सीखते हैं, आपको ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता. तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक स्कूल होना चाहिए जो ख़वातीन के लिए हो. तो हमने एक स्कूल खोला, CTO साहब ने IG साहब के हुक्म से ये स्कूल हमारे ट्रैफिक दफ्तर के अंदर खोला, जिसमें ख़ास तौर पे ऐसे ख़वातीन जो कि हमारे यहाँ आती हैं और उनको स्कूटी चलाना नहीं आती और वो मरऊन मिन्नत हैं किसी मर्द के, तो हम ये चाहते हैं कि वो मरऊन मिन्नत ना हो, वो खुद मुख्तार हों, अपनी हैसियत से उनका इख्तियार हो, वो चला के आएँ. अब हमारी जो ये हैं और ये बाइक चलाती हैं, ठीक ठाक बाइक चलाती हैं, और हमारे जो स्कूल है माशाअल्लाह, स्कूल में ख़वातीन इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं ख़वातीन के लिए, वही सिखाती हैं. आप यकीन करें, और हमने बड़ी कामयाबी से एक बैच उसका पास कर लिया.
ویری گڈ ویری گڈ جی. بس خواتین و حضرات ٹائم ہمارے پاس جو ہے بالکل ختم ہے. کتنی دیر رہ گئی ہے جی؟ بس ہاں جی جلدی سے عروس صاحب بتائیے, میسیج ایک دیں جلدی سے. یہ جو یوتھ ہے, ینگسٹر لڑکیاں ہیں, ان کو آپ بتائیں کہ کوئی ایسی ایک بات کریں کہ ان کو پنچ ہو جائے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج 8 مارچ سے انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. رائٹ. تو بینگ وومن میں یہی کہوں گی کہ جو بھی سیکھنا چاہتی ہے آپ باہر آئیں, چاہے کوئی بھی پروفیشن ہے, آپ کانفیڈنٹ رہیں, آپ رائٹ رہیں, آپ باہر نکلیں گے بہت کچھ سیکھیں گے, ایکسپوجر ملے گا, کمیونیکیشن اسکل بہتر ہوگا. کوئی بھی چیز مشکل تب تک ہوتی ہے جب تک آپ کرتے نہیں ہیں. آپ جب کریں گے سیکھیں گے آپ خود اچھے ہیں, آپ کو پوری دنیا اچھی ملے گی. ویری گڈ ہو گیا, زبردست, ایکسیلنٹ. بشرا صاحبہ کیا میسج دیں گی, مطلب جو گھریلو خواتین ہیں, آپ بھی تو ایک گھریلو خاتون ہیں, جی گھر میں کوکنگ بھی کرتی ہوں گی, پوری فیملی کو بھی دیکھتی ہوں گی آپ. جی آج جیسے خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, تو میری تمام خواتین سے یہی گزارش ہے کہ جو بچوں کو نہیں پڑھا رہے, جو خواتین اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھا رہے, تو بیٹیوں کو ضرور پڑھائیں, کیونکہ جب ایک آپ مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ صرف ایک فرد کی تعلیم ہے. جب آپ ایک کسی فیمیل کو تعلیم دلواتے ہیں تو وہ ایک پوری نسل کو آپ سمجھے تعلیم دلواتے ہیں. بہترین. تو وومن ڈے کے حوالے سے بھی آج ہمارا یہی میسج ہے سب کے لیے کہ خواتین کو ضرور علم دیں, ان کو آگاہی ملتی ہے, وہ اپنے رائٹ روپ پہچانتی ہیں اور معاشرے میں ایک مفید کردار ادا کرتے ہیں. زبردست زبردست, تھینک یو سو ویری مچ. ظہیر صاحب 30 سیکنڈ. میں بھی یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ رمضان کے حوالے سے کہ جب بھی آپ نکلتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, روڈ پہ نکلتے ہیں, تو صبر کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کریں, صبر سے چلیں, اسپیشلی جو افطاری کے ٹائم ہے وہ اس ٹائم آپ صبر کا مظاہرہ کریں روڈوں پہ. زبردست 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 زبردست. سر یہ ٹاپس کی طرف سے کچھ گفٹس ہیں, یہ ٹاپس ہے, یہ ایک بڑی اچھی زبردست وہ یہ آپ کے ساتھ سر جائے گا. ٹاپس کے فوڈ اینڈ بیوریجز, جوسز بھی ہیں سر, یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات یہ مزید جو ہے ہم یہ ٹاپس کی, میڈم یہ آپ کے ساتھ, تھینک یو سر, بہت شکریہ, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, یہ ٹاپس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے جناب یہ اسلام آباد ٹی جو ہے, خواتین و حضرات بڑی. ظہیر صاحب اسلام آباد ٹی کدے استعمال کی تھی تسی؟ جی جی بالکل کیتی ہے. وہ کہندا ہے جی چاہت سے بھری چائے, یہ سوڑے نال جاسی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو جو ہیں میں آپ کو, یہ طفل والوں کی طرف سے ڈائپرز ہیں, بچوں کے ہیں. فیملی میں میڈم کو بچے وغیرہ تو ہوں گے نا, وہ کسی کے بھتیجا بھانجا کوئی بھی, طفل ڈائپر والوں کی طرف سے یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ساتکین, یہ ہمارے ساتکین ہیں, یاسین صاحب ہیں, ابھی آپ انہی سے ہو کے آئے. جی بالکل, انہی کے بغیر آباد بندہ پہنچ سکتا ہے, نہیں پہنچ سکتا, یہ ہم بھی نہیں پہنچ سکتے. تو حضور السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب گفٹ ہے, اور یہ بڑا یہ جو ہے نا جی, یہ پانڈا کا کبھی آپ نے یوز کیا؟ پانڈا جی پانڈا کیا, ویری گڈ. یہ پانڈا کیمیکلز کی طرف سے یہ آپ کے ساتھ جائے گا, اور یہ اسلام آباد ٹی کا ایک گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات. یار زندہ صحبت باقی, کل ملاقات اسی انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ, آپ لوگ آئے, اینڈ بہت بہت شکریہ. ابھی ہم صادقین صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. اور ذکی تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, خوش رہیے. اور مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ہوگی ملاقات. جناب یاسین صاحب. کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا, حشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا. اپنے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے
मानूस हूँ आका, मैं तेरे कदमों से, मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो किधर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दरे पंजतन से जुड़ी। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा तो बिखर जाऊंगा।